السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس مہینے میں آنے والی مبارک رات جس کو شب برات کہتے ہیں، بڑی عظیم الشان اور مبارک رات ہے۔ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ 5 راتیں جنہیں عبادت کر کے جنت کی ضمانت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جو مسلمان خواہ و مرد ہو یا عورت ان 5 راتوں میں جاگے اور اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت کے واجب ہونے کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ الاصبہانی الترغیب والترہیب، یہ 2 حوالے ہیں اس حدیث کے۔ ان 5 راتوں میں یہ شب برات بھی ہے، اور اسی طرح دوسری رات شب قدر ہے، تیسری عید الفطر کی رات ہے، اور چوتھی اور 5ویں 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ ہے۔ ان 5 راتوں میں جاگیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جنت کا پروانہ دینے کا وعدہ کیے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ان راتوں میں کوئی خاص عبادت مشروع نہیں ہے، جو سی عبادت چاہیں ہم کر سکتے ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، عمر قضا وغیرہ وغیرہ۔ اگر جاگ کر عبادت کرنے کی طاقت ہو تو جاگیں، ورنہ سونا بہتر ہے، کیونکہ اس رات میں عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے، عبادت نہ کر کے ایسے ہی بیکاری میں وقت گزارنا، ادھر ادھر فضولیات میں گزارنا، بیکار کی باتوں میں، اور اسی طرح کسی کی غیبت کرنے میں گزارنا، یہ تمام گناہوں کی باتیں ہیں۔ جتنا ثواب ہے اس رات میں، گناہ کا بھی اتنا ہی وبال ہے، تو ان تمام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح دوستو کہ ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ دین نام ہی ہے ان چیزوں کا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس کو کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکنا ہی اصل دین ہے۔ قرآن پاک کے اندر یوں آتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مقصد زندگی ہی 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رضا، دوسرا اللہ کی ناراضگی سے بچنا، تیسرا جنت کا حصول، اور چوتھا جہنم سے حفاظت۔ یہ 4 باتیں اگر حاصل ہوئی تو وہ سچا مومن کہلائے گا۔ اور اسی طرح شب برات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے تہائی حصے میں، یعنی آخری حصے میں بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اس وقت جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض و مناجات کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی مناجات اور دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح 24 گھنٹوں میں 2 وقت ایسے ہیں، اگر اس وقت کوئی دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ ایک رات کے آخری حصے کی دعا، ایک فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، یعنی جب امام سلام پھیر دے اس وقت اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کے تہائی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہمیں قبولیت دعا کا موقع دیتے ہیں، اور ہر رات کے آخری حصے میں یہ دولت عطا ہوتی ہے۔ فرضوں کے بعد بھی ہم دعا میں توجہ اور دھیان نہیں دیتے، جس کے ہم بے انتہا محتاج ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مصیبتوں میں مبتلا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں بڑے بڑے افکار ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون کی زندگی ملے اور میری ساری پریشانیاں دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کرنے کے لیے دن کے 5 اوقات میں قبولیت دعا کا اعلان فرمایا ہے۔